أصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین حضرات، نزہۃ المجالس یہ کتاب کا نام ہے. اس کی جلد ہے 2 اور صفحہ نمبر 404 میں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ولادت سے قبل آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، یعنی آپ کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. زوجہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ فاطمہ بنت اسد. آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی، اس میں مشغول تھی یعنی مصروف تھی کہ اچانک درد ذہ شروع ہوا. درد ذہ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے کی مطلب کہ کا وقت جب آتا ہے تو عورت کا درد ذہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. بچہ پیدا ہونے کی جو درد ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے. جب وہ درد ذہ شروع ہوئی آپ پریشان ہو گئے کہ کہاں جائیں، یہاں تو پردے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے. تو قربان جائیں اس والدہ کی عظمت و شان پر کہ جن کے پردے کا انتظام نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا انتظام فرمایا. اور قربان جائیں اس اولاد پر، اس بیٹے پر جو ان کی کوکھ میں تشریف لا رہا ہے کہ جن کے پردے کا اور اس کی والدہ کے پردے کا اور اس کے پیدائش کا انتظام رب العالمین نے فرمایا. کیا ہوا کہ اچانک کعبۃ اللہ کی جو دیوار تھی وہ پھٹی، یعنی درمیان میں وہ پھٹی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کعبہ کے اندر تشریف لے گئی. تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہو گئی. تو آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں. محترم اسلامی بھائی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے یہاں تک ارشاد فرمایا، من احب علی فقد احبنی، یعنی جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی. فقد احبنی یعنی اس نے مجھ سے محبت رکھی. علی سے محبت کرنے والوں تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہاری یہ محبت حضور علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت فرما دی. فرمایا فقد احبنی، اور آگے کیا ارشاد فرمایا، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، فقد احب اللہ، کہ گویا اس نے اللہ سے محبت کی. یعنی علی سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور مجھ سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے. اور یہاں تک حضرت ام سلمہ آپ ازواج مطہرات میں ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں. آپ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب علی، یعنی جس نے نعوذ باللہ علی المرتضیٰ کو گالی دی، فقد سبنی، اس نے مجھے گالی دی. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں گستاخی کرنے والا دراصل یا آپ کو گالی یعنی طرح طرح کی باتیں کرنے والا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف اس بات کی نسبت کی گئی. تو اسی لیے صحابی کوئی بھی ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی
ان کو گالی دینا، ان کے شان میں بے ادبی کرنا، یہ دراصل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ یہاں تک میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی، یعنی جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور دشمنی رکھی۔ ومن ابغضنی، اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا فقد ابغض اللہ، بس تحقیق اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو یہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 132 پر یہ حدیث مبارکہ لکھی گئی۔ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مجرم ہے وہ بندہ جو علی سے نفرت یا علی سے مطلب کہ دشمنی رکھتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنی طرف نسبت کی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ سے بغض رکھا تحقیق اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان و عظمت اور آپ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے علم سے آپ کو نوازا تھا۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے روایت آپ سے مروی ہے کہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے والد حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دینے کے دوران اپنے کانوں سے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ عامر بن واصلہ، آپ کہتے ہیں میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کنز الامال، یہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے کنز الامال، یہ صفحہ نمبر 405 ہے۔ میں اس کا ذکر اسی لیے کر رہا ہوں کہ کئی لوگ بازار میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ اپنی کہانیاں سنا رہا تھا، یہ تو کتاب کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ کنز الامال اور پہلے مشکات شریف کی کتاب اور تاریخ الخلفاء، اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ 10 15 جلدوں کے اندر یہ کتابیں مطلب کہ عربی کے اندر موجود ہیں۔ کنز الامال صفحہ نمبر 405 اور جلد نمبر 6، اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حدیث، جس کے راوی حضرت عامر بن واصلہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کانوں سے سنا اس خطبے میں، اس خطابت میں، میں وہاں موجود تھا، سامنے بیٹھا ہوا تھا، میرے کان سن رہے تھے کہ سلونی فواللہ لا تسألونی عن الشیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم بہ۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا مجھ سے پوچھو، اللہ تعالیٰ کی قسم قیامت تک جو ہونے والا ہے میں تمہیں یہاں بیٹھ کر بتاتا ہوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک ہے، اور نزہۃ المجالس میں اس حدیث کو تھوڑا سا مطلب مزید روایت کیا ہے کہ وہاں پہ مطلب لکھا ہے کہ سلونی ان ترک السماء فانی اعرف بہا من ترک الارض۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ایمان کو تازہ کریں، مجھ سے آسمانوں کی راستے پوچھو، یعنی آسمان کے جو راستے ہیں وہ مجھ سے پوچھو، کیونکہ میں زمین کے راستوں کے ذریعے آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو محترم اسلامی بھائیو، یہ ہے ہمارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان و عظمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے علم سے آپ کو نوازا تھا، اس قدر علم جو ہے وہ آپ کو عطا کیا تھا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اتنے بڑے ہستیوں کو دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی صحابی ہو، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی بہت ہی عظمت اور شان والا ہے۔ اپنی زبانوں کو ہر بندہ سنبھال کے چلائے، کہیں یہ نہ ہو کہ شان صحابہ میں گستاخی کر لے، شان اہل بیت اطہار میں گستاخی کر لے،
اس کے سارے اعمال ہی برباد ہو جائیں۔ تو اپنی زبانوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو صحابی رسول اور اولیاء کرام اور اہل بیت اطہار کے لیے بالکل صاف و شفاف رکھے۔ انہوں نے بڑی محنتیں کی، دین کے لیے بڑی قربانیاں دی، بہت زیادہ۔ ہم ساری زندگی بھی اگر دین پہ لگا دیں تو ان کے ایک مد اور آدھے مد میں نہیں پہنچ سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، احد پہاڑ جتنا کتنا بڑا ہے، اتنا سونا ہو، اور تم اس کو خیرات و صدقات کرو، میرا صحابی ایک مد یا آدھا مد، یہ کہتے ہیں 1 کلو، مد عربی کے اندر کلو کو کہتے ہیں، 1 کلو اور آدھا کلو کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے۔ تم احد پہاڑ مطلب کہ اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہو، میرا صحابی جو ہے وہ 1 کلو یا آدھا کلو سونا جو ہے وہ خیرات کر رہا ہے، اس کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے شان صحابہ اور شان اہل بیت اطہار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہی کے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرمائے اور انہی کے ساتھ جنت میں داخلہ ہمارا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔